میرے عزیز و بزرگوں، یاد رکھیں اگر کبھی اولاد بے وفائی بھی کر جائے تو پھر بھی ماں محبتیں اور تقسیم کرتی پھرتی ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک آدمی دیہات کا رہنے والا تھا، وہ پڑھ لکھ کر جو ہے بڑا انسان بن گیا، انجینئر بن گیا۔ اسے ایک شہر کے اندر ایک اچھی جاب ملازمت مل گئی۔ چنانچہ اس نے شہر میں رہنا شروع کر دیا۔ شہر میں رہتے ہوئے اس نے ایک اچھے خاندان کی کسی خوبصورت لڑکی کی طرف شادی کا پیغام بھیجا۔ چونکہ لڑکا پڑھا لکھا تھا اس لیے انہوں نے اس کو پسند کر لیا۔ چنانچہ شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد جب وہ امیر زادی دیہات میں اس کے گھر آئی تو اس نے شوہر سے کہا، شہر میں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گی لیکن دیہات میں نہیں رہ سکتی۔ اب وہ ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ماں باپ بوڑھے ہو رہے تھے۔ ماں باپ نے کہا تو صحیح کہ بیٹا ہمیں اپنے پاس رکھ لو یا ہمارے پاس رہ جاؤ، لیکن بیوی کہنے لگی نہیں، میں آپ علیحدہ گھر میں رہیں گے۔ چنانچہ بیٹے نے ماں باپ سے کہا، میں آپ کے پاس آتا رہوں گا اور آپ کو خرچہ وغیرہ دیتا رہوں گا۔ ماں باپ بیٹے کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ چونکہ بچہ جوان تھا اس لیے ماں باپ اسے کہے کیا سکتے تھے۔ اب وہ نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ شہر میں رہنے لگا۔ وہ کبھی کبھی اپنے ماں باپ کو ملنے اپنے گھر میں جایا کرتا تھا۔ اگر اسے تھوڑی دیر ہو جاتی تو واپسی پر بیوی اس سے جھگڑا کیا کرتی تھی، ناراض ہو جایا کرتی تھی۔ بیوی کہتی تھی، تم ماں کے پاس بیٹھے رہتے ہو اور تمہیں پیچھے گھر آنا یاد نہیں رہتا۔ چنانچہ وہ اس جھگڑے کی وجہ سے بڑا پریشان ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو اس کو اتنی پریشانی ہوتی کہ وہ کہتا کہ میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں۔ اس دوران میں اسے سعودی عرب سے نوکری مل گئی۔ چنانچہ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب لے جانے لگے، تیار ہو گیا۔ اس نے ماں باپ کو تسلی دی کہ میں آپ کو خط بھیجتا رہوں گا، اور ماں باپ کیا کہتے ہیں، ماں باپ نے یہ کہتے ہوئے برداشت کر لیا، بیٹا جیسا تیرا دل خوش ہوتا ہے تو ویسے ہی اپنی زندگی گزار، ہمارا اللہ مالک ہے۔ چنانچہ وہ سعودی عرب چلا گیا اور وہاں پر وہ 13 سال تک رہا۔ شروع کے سالوں میں تو وہ خط بھی لکھتا رہا اور خرچ بھی بھیجتا رہا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ غافل ہوتا چلا گیا اور اپنے ماں باپ کو بھولتا چلا گیا۔ اسے بیوی اکیلے آنے نہیں دیتی تھی، اس لیے نہ تو خود بھی کبھی چکر لگایا اور نہ ہی خرچہ بھیجنا یاد رہا۔ اسے یہ بھی احساس نہ رہا کہ ماں باپ کس حال میں ہوں گے۔ البتہ اس نے وہاں رہ کر ہر سال حج کیا۔ اسی طرح اس کے 13 حج ہو گئے۔ جب 13واں حج کیا، طواف زیارت کے بعد جب وہ کھڑا رو رہا تھا، ایک اللہ والے نے دیکھا تو پوچھا، اے نوجوان کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے 13 حج کیے اور جب بھی میں حج کرتا ہوں میں نے حج کے دوسرے یا تیسرے دن خواب میں دیکھا، ہر بار خواب میں مجھے بتایا گیا تیرا حج قبول نہیں۔ جب اس سال میں نے حج کیا تو بڑی معافیاں مانگی، مگر حج کے بعد پھر خواب میں دیکھا کہ تیرا حج قبول نہیں۔ وہ اللہ والے ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم نے حقوق العباد میں تو کوئی کوتاہی نہیں کی؟ جب انہوں نے تفصیل پوچھی تو معلوم ہوا کہ اس نے ماں باپ کا پتہ بھی کبھی نہیں کیا، اتنا بھی پتہ نہیں کیا کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ ان اللہ والوں نے یہ سن کر فرمایا، حج کرنے کے بجائے پہلے تم اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ
اور ان سے معافی مانگ کر آؤ، پھر تمہارے حج قبول ہوں گے۔ چنانچہ اس کو احساس ہوا اور واپس جا کر اس نے واپسی کا ٹکٹ خریدا اور بیوی سے کہا تم خوش ہو یا ناراض، میں تو اپنے ماں باپ کا پتہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر بالکل تیار ہو چکا ہے تو وہ خاموش ہو گئی اور وہ نوجوان اپنے وطن واپس آ گیا۔ جب وہ اپنی بستی کے قریب پہنچا تو اس وقت اس کے دل پر عجیب کیفیت تھی۔ وہ ان سوچوں کے تانے بانے میں گم ہو چکا تھا کہ میں نے کبھی خط بھی نہیں لکھا، پتہ نہیں کہ وہ ماں باپ صحت مند ہے یا بیمار، خوشی میں ہے یا غمی میں، وہیں رہتے ہیں یا کہیں اور چلے گئے، پتہ نہیں کوئی ان کو دیکھ بھال بھی کر رہا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں اچانک اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوتی ہے۔ اس سے وہ پوچھتا ہے کہ فلاں لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا وہ بوڑھے میاں تو کچھ دن پہلے فوت ہو چکے ہیں، البتہ اس کی بیوی موجود ہے، اس کو بھی کچھ دن پہلے فالج کا حملہ اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، اب وہ اکیلی اپنے گھر میں رہتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، وہ نافرمان نکلا اور کہیں باہر ملک چلا گیا، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے۔ اس لڑکے کو کیا پتا تھا کہ وہ اس کے بیٹے سے ہی باتیں کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو اسے اور زیادہ احساس ہوا کہ اب پتہ نہیں کہ میری ماں مجھے معاف کرے گی بھی یا نہیں۔ وہ سوچتا رہا میں امی کو کیسے مناؤں گا، کیسے پاؤں پکڑوں گا اور اسے معافیا مانگوں گا۔ جب وہ وہاں گیا تو دیکھا کہ دروازے کے کیواڑ تو آپس میں ملے ہیں مگر تالا نہیں، چنانچہ اس نے کیواڑ کھولا اور دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ صحن میں چارپائی بچھی ہوئی ہے اور اس کی ماں جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی اس چارپائی کے اوپر لیٹی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید امی سو رہی ہے، میں ذرا قریب جا کر دیکھتا ہوں۔ چنانچہ وہ دبے پاؤں قریب چلا گیا۔ جب وہ بالکل قریب پہنچا تو دیکھا کہ اس کی ماں کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور وہ کوئی باتیں کر رہی ہے، لہذا وہ اور زیادہ قریب ہوا اور اپنے کان اس کے ہونٹوں کے قریب کر دیے۔ اس وقت اس کی ماں یہ دعائیں مانگ رہی تھی، اے اللہ میرا شوہر دنیا سے چلا گیا، اب میرا ایک بیٹا ہے، دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں، اس کو میرے پاس واپس بھیج دینا تاکہ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے بھی قبر میں اتارنے والا کوئی میرا جو ہے قریب کا ہو، محرم ہو۔ جب نوجوان یہ الفاظ سنے تو حیران ہوا، میں تو سوچ رہا تھا پتہ نہیں میں امی کو کیسے مناؤں گا اور امی تو اتنے سالوں کے بعد بھی مجھے یاد کر رہی ہے۔ چنانچہ اس نوجوان نے ماں سے لپٹ کر کہا امی امی میں آ گیا ہوں۔ ماں نے خود اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنے بیٹے کے سر پہ رکھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی بیٹا تم آ گئے؟ کہا ہاں ماں میں تمہارے آنے پر خوش ہوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ کہنے کے بعد ماں نے کلمہ پڑھا اور فوت ہو گئی۔ اس نوجوان نے خود اپنے ہاتھوں سے ماں کے کفن دفن کا انتظام کیا اور پھر سعودی عرب چلا گیا۔ اگلے سال اس نے پھر حج کیا اور اس کے دوسرے تیسرے دن بعد اس نے پھر خواب میں دیکھا کہ کسی کہنے والے نے کہا ہم نے تیرے اس سال کے حج کو بھی قبول کر لیا اور گزشتہ تیرا حج بھی قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے عزیزو، جب انسان اللہ کے طریقے پہ چلتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جہاز سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کا بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ دین اسلام نے ماں کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اس لیے کہا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دیکھیے کہ ماں کے جسم میں اس کے پاؤں سب سے نیچی جگہ کی حیثیت رکھتی ہے۔
اور سب سے گھٹیا درجہ جو ہے وہ پاؤں کے قدم ہوتے ہیں۔ اگر ماں کے جسم میں کوئی اور گھٹیا جگہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام لیتے ہیں۔ یہاں قدم کا نام لیا تو سوچی اگر ماں کے قدموں تلے وہ جگہ ملتی ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے، یعنی جہاں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، پھر سوچئے کہ اگر ماں کی دعائیں لی جائے گی اور اس کی خدمت کی جائے گی اور اس کو خوش کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کی کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ماں باپ ہمارے ہیں تو ان کی خدمت کر لیں اور خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا بہت دل چاہا کرتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی دیدار کریں۔ جب بھی حج کے قافلے جانے لگتے تو وہ آتے اور بڑی حسرت اور تمنا کے ساتھ ان قافلوں میں جانے والے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے۔ کسی نے کہا آپ خود کیوں نہیں چلے جاتے؟ کہنے لگے میری بوڑھی ماں ہے اور اس کی خدمت میرے ذمے ہے، سب سے افضل عمل ہے، اس لیے میں حج پر نہیں جا سکتا۔ کسی نے کہا کہ تم ایک باندی رکھ لو اور وہ تمہاری ماں کی خدمت کرے گی، تو کہنے لگے ماں کی تو خدمت ہو جائے گی مگر جو رتبے اور مقام اور درجے مجھے ملنے ہیں وہ تو مجھے مل نہیں سکتا۔ اس لیے جب ان کی والدہ کی وفات ہو گئی اس کے بعد انہوں نے حج کا سفر کو اختیار کیا۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، بچے پر ماں کی 3 حق ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس ماں نے بچے کے حمل کو بوجھ اٹھایا تھا، تھک تھک کر گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں اور حاملہ بھی ہیں، تھکاوٹ اتنی، ویسے بھی حمل کے مدت کے ساتھ کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے چونکہ 3 باتیں شریعت کی کہی ہیں، حملتہ امہ کرہا، یہ ایک وجہ ہے کہ حمل کے دوران تکلیف اٹھاتی ہے، ووضاعتہ، اور پیدائش کی تکلیف اٹھاتی ہے۔ پھر تیسرا ہے وحملہ فصالہ 30 شہرا، یعنی دودھ پلائی کی تکلیف اٹھاتی ہے۔ ان 3 وجوہات سے شریعت نے بچے پر ماں کے 3 حق زیادہ رکھے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نوجوان آیا، اس نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ میں سے کس کے ساتھ زیادہ سلوک کروں؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ اس نے پھر پوچھا، فرمایا ماں کے ساتھ۔ اس نے پھر پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر اس نے 4تھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر۔ تو 3 مرتبہ جو ماں کا نام لیا، اس میں حسن یہ تھا، حکمت یہ تھی کہ شریعت نے اس میں 3 مشقتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے اس کو 3 مرتبہ ادا کر دیا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، شریعت نے ماں باپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی بچہ اپنے ماں یا باپ کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بار بار دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بار دیکھے گا اتنی بار اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج کے اس زمانے میں ماں باپ کو اول تو اپنے رتبے کا خود ہی پتہ نہیں، اکثر و بیشتر اولاد کو تو بالکل ہی پتہ نہیں ہوتا۔ اولاد کو ماں کو بس اللہ میاں کی گائے ہی سمجھتی ہے۔ آج کل کے نوجوان بچیاں اپنے گھروں میں جس طرح ماں سے ضد کرتی ہیں، ماں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر لیتی ہیں، اس لیے اول تو ان کو دین کی تعلیم نہیں ہوتی اور ان کو ماں کے درجہ اور مقام کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کی تربیتی مجالس میں اس عاجز نے سب سے پہلے ماں کے متعلق گفتگو کی تاکہ پتہ چلے کہ عورت جب ماں ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یہاں اس کا کیا مقام ہوتا ہے، اور اولاد کو بھی پتہ چلے کہ ماں کس ہستی کو کہتے ہیں اور ماں کس ہستی کا نام ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ ماں اپنی حاکمہ کو جنے گی،
یعنی بیٹی ماں کی حاکمہ بن کر رہے گی اور ماں بیچاری اس کی نوکرانی بن کر رہے گی۔ آج کل تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ صبح اٹھ کر بیٹی کو اسکول جانے کے لیے بننے سنورنے کی وجہ سے فرصت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ تو آئینے کے آگے سے ہٹتی ہی نہیں، اور ماں بیچاری اس کے لیے ناشتہ بھی بنا رہی ہے اور خادمہ کی طرح دسترخوان پر بچھا رہی ہے، دسترخوان بھی بچھا رہی ہے۔ اگر ناشتہ بنانے میں ذرا دیر ہو جائے، لیٹ ہو جائے، تو یہ بیٹی صحابہ چائے کے پیالے پہ زور سے ہاتھ مارتی ہے اور ماں کو سخت سست کہتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ اتنی بدتمیزی کر کے نکل جاتی ہے کہ ماں کی حالات دیکھو، وہ بیچاری بیٹھی ہوئی کر رہی ہوتی ہیں، افسوس کر رہی ہوتی ہیں کہ میری بیٹی بھوک اسکول چلی گئی۔ آج کل کے دور میں یہ معاملہ بہت ہی زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ پہلے کمی تو یہ ہے کہ نوجوان بچیاں مائیں تو بن جاتی ہیں مگر ان کو ماں کا مقام کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بچوں کو صحیح دینی تربیت ہی نہیں کرتی۔ کئی لڑکیوں کو دیکھا کہ ٹی وی سے، ڈراموں سے اور کتابوں سے جو ہے پڑھنے سے فرصت ہی نہیں ہوتی، لہٰذا بچہ خود بخود ساتھ پل رہا ہوتا ہے اور بچے کو وہ خود تو کچھ سکھاتی نہیں، کسی دوسرے نے کچھ سکھا دیا، کسی نے کچھ سکھا دیا۔ اکثر وہ بیشتر یہ دیکھا کہ نوجوان لڑکیوں میں کیوں غیروں کے طریقے اس کے اثر بڑھتے جا رہے ہیں، ٹی وی پروگراموں اور فلموں کی وجہ سے، اس لیے جو اپنے بچوں کو بھی جو ہے غیروں کے طریقہ نمونہ بنانا چاہتی ہیں، یہ دکانوں پر جائیں گی تو پینٹ اور شرٹ خرید کر لائیں گی تاکہ اچھا خاصا نصرانی نظر آئے۔ ایک ایک چیز اس کو غیروں جیسی دیتی ہیں۔ کوئی پوچھے تو صحیح اس ماں سے کہ تم بغیر تنخواہ کے کیوں ان کے ایجنٹ بن جاتی ہو؟ جس پروردگار نے تمہیں بیٹا دیا اور جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تم امت ہو اور قیامت کے دن کی شفاعت چاہتی ہو، تو کیا تم اپنے بچوں کو ان کے لباس میں نہیں رکھنا چاہتی؟ اس لیے جو ہے میرے عزیزوں، میرے نوجوان بچیوں سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ اپنے بیٹوں کو جو ہے غیر کے طریقہ نہ اپنائیں، بلکہ اس کو جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جو ہے ان کی زندگی گزارنے کی فکر کریں، ان کا بول چال سیکھنا، طور طریقہ سکھانا ایسا ہو کہ بڑے ہو کر وہ اللہ کو ماننے والا، اللہ سے محبت کرنے والا اور اسلام کے طریقے پہ چلنے والا بن جائے۔ ماں کو چاہیے کہ اپنا مرتبہ پہچانے، یاد رکھے ماں کے آنسو دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور چیز ہوتی ہے۔ جو کام تلوار سے نہیں کیا جا سکتا وہ کام ماں باپ اپنے پیار سے کروا لیا کرتی ہیں۔ چنانچہ جب ماں کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں تو پھر اولاد اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلہ کر لیا کرتے ہیں۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ اپنی محبتیں اور اپنی شفقتیں اس پر خرچ کریں اور اولاد کو دیندار بنائیں اور دین اسلام کو اپنے جسم پر سجائیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اگر ماں ہی بگڑی ہوئی ہو تو پھر اولاد کو کیا سنبھالے گی اور کیا سنوارے گی؟ اس لیے ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دیندار بنیں، فرما بردار بنیں اور خود بھی اپنے اولاد کو دیندار بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو سننے سے زیادہ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔